بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت لقمان حکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے ہیں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت نیک، عابد و زاہد، عقل مند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں مشہور تھیں۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو زندگی کے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کیا کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ اکڑ کر فقیرانہ چال چلنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت حرا جگہ سے چلے گی، یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حرا سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبے کا طواف بھی کیا۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا: ان لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو قبر میں رکھا تو پڑھا: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ: اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ یتیم پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو ہم نے مختلف کافروں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ خلاصہ: نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے
اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں عادل حکمران کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ انار سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے، وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔